مجمع اللطائف کے اندر ایک بہت پیاری بات نقل کی. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد شخص تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال بھی بڑا عطا فرما رکھا تھا. لیکن آج کچھ وقت آ گیا، وہ تنگ دست ہو گیا، پریشانی آ گئی، تنگ دستی نے گھیر لیا، کچھ نہ بچا اپنے پاس. اب بچے تھے، بھوکے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگا جا کسی کے پاس کچھ مانگ لا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی کچھ دے دے. تو بیوی ایک تاجر کے پاس گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا نوازا تھا، جا کے کہنے لگی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، آج ہم تنگ دست ہو گئے ہیں، تو تیری بارگاہ میں آئی ہوں، سوال کرتی ہوں تو کچھ دے دے. تو تاجر کہنے لگا تو میری آرزو پوری کر دے، تو مجھے راضی کر دے، تو دو چاہے گی میں دے دوں گا تجھے، لے لینا مجھ سے. عورت خالی ہاتھ واپس آ گئی. جب گھر میں واپس لوٹی، دروازہ کھولا تو بچوں نے دیکھا ماں خالی ہاتھ آئی ہے. وہ بلکنے لگے، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کہنے لگی اماں کچھ نہیں لے کے آئی، ہمیں تو بڑا انتظار تھا، تو کچھ لے کے آئے گی. جب بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو پھر بھی ماں تھی. وہ واپس پلٹی گئی دوبارہ تاجر کے پاس، کہنے لگی دوبارہ آئی ہوں، کچھ دے دے. تو تاجر کہنے لگا تجھے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری آرزو پوری کر دے، مجھے راضی کر دے، میری جو خواہش ہے تو کر دے پوری، تو میں دے دوں گا. اس مرتبہ وہ عورت بیچاری بچوں کی خاطر مجبور ہو گئی، تو کہنے لگی تاجر میرا جسم حاضر ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن کچھ کھانے کو دے دے، بچے بڑے بھوکے ہیں. جب تاجر اور عورت دونوں علیحدگی کے اندر اس جگہ پہنچے جہاں پہ کوئی نہیں تھا، تو عورت کانپنے لگی، جسم لرزنے لگا. تاجر کہتا کیا ہوا؟ عورت کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ رہا ہے، میں ڈر رہی ہوں، اپنے مالک سے ڈر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا میرے ساتھ. تو تاجر کہنے لگا تو اتنی بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر بھی اپنے رب سے ڈرتی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مال عطا فرمایا، میں کیوں نہ ڈروں. اس عورت کی کپکپی دیکھ کے تو اس نے سارا مال جو وہ چاہتی تھی عورت اس کو دے دیا، چلی گئی وہ اپنے گھر. رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا جانا صبح اس کے پاس اور جا کے اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دی. صبح ہی تو موسیٰ علیہ السلام تاجر کے پاس آئے اور آپ فرمانے لگے تو نے کون سی نیکی کی ہے، کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری ساری خطائیں معاف کر دیں. تاجر کہنے لگا کل ایک عورت آئی تھی، اس نے اس طرح کہا تو میں نے کہا کہ یہ کام کر دو. وہ جب علیحدگی میں گئی تو کانپنے لگی، جب وہ ڈری تو پھر میں بھی ڈر گیا، میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر گیا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر میں نے اس کو سارا مال عطا فرما دیا. رسول کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے پر کبھی دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈر جاتا ہے میں کبھی اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیتا، اور جو شخص دنیا میں میرے عذاب کو بھول جاتا ہے تو جب وہ آخرت میں آئے گا تو پھر مجھ سے رسوائی کی حالت میں ملے گا. وہ عذاب جس سے وہ غفلت برتتا رہا آج اس کو اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں نا کوشش کرنی چاہیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی رحمت سے امید کے درمیان زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں. نہ زیادہ انسان کے اوپر خوف اچھا لگتا ہے، جو زیادہ خوف کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں جو زیادہ امید رکھتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. آج کامیابی اس شخص کے لیے ہے کہ جو خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے. لہٰذا کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.